بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 170۔ آج کے سبق کا عنوان ہے نفس کے امن کے اصول میں سب سے پہلا اصل جو کہ تنفیذی قصاص اجراء قصاص ہے کہ مجرم پر رحم نہ کیا جائے بلکہ اس سے بدلہ لیا جائے، قصاص کا حکم اور اس کی حکمتوں کا بیان۔ ترجمہ آیت کریمہ کا یہ ہے کہ اے ایمان والو، فرض کیا گیا ہے تم کے اوپر القصاص بدلہ لینا فی القتل مقتولوں کے بارے میں، اور تفصیل یہ ہے کہ آزاد کو قتل کیا جائے گا آزاد کے بدلے، اور غلام کو غلام کے بدلے، مرد کو عورت کے بدلے۔ پس وہ قاتل کی معافی کی گئی اس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ، تو بس لازم ہے اس ولی مقتول کے اوپر پیچھے لگنا اس قاتل کے بالمعروف عرف کے مطابق یا اچھے طریقے سے، اور لازم ہے اس قاتل کے اوپر کہ احسان کرے مقتول کے ورثہ کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، بلا یعنی ٹال اور مٹول کے۔ یہ قصاص کا حکم یا معافی کا حکم آسانی ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور اس میں وسعت اور فراخی ہے، تمہارے لیے رحمت ہے۔ پس جس نے زیادتی کی اس کے بعد اس کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ آیت کے اندر گویا کہ سیاسی احکام کا ذکر ہے، اور احکام سیاسیہ میں سب سے پہلا حکم جو ہے نفس کے امن کے لیے، معاشرے کے امن کے لیے، وہ قصاص کا حکم ہے، یعنی قصاص جاری کیا جائے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتبہ فرض کیا گیا علیکم تم پر القصاص۔ علیکم میں خطاب تمام مومنین کو ہے کہ اے تمام مومنوں تم پر قصاص فرض ہے فی القتل مقتولوں کے بارے میں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب کے اوپر قصاص کیسا فرض کیا گیا کہ وہ بدلہ لیں؟ تو خطاب تو تمام مومنین کو ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ قصاص جاری کرنے کے لیے خلافت کا ہونا ضروری ہے، حکومت کا ہونا ضروری ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ نظام خلافت کو قائم کرنا تم پر ضروری ہے، چونکہ نظام خلافت قائم ہو جائے تو پھر حکم قصاص جاری ہوگا۔ تو گویا کہ اقامت خلافت ضمناً معلوم ہوتی ہے علیکم القصاص سے، اور چونکہ یہ مسئلہ یہاں پر بھی جو دوسرا حصہ ہے وہ قتال اور جہاد فی سبیل اللہ کے بارے میں ہے، تو اس کے امن کے لیے خلافت کا اقامت قائم کرنا ضروری ہے۔ تو معنی یہ ہوگا تم پر فرض ہے القصاص، معنی تنفیذ القصاص، قصاص کو نافذ کرنا اور قصاص کو جاری کرنا فی القتل مقتولوں کے بارے میں جن کو قتل کیا گیا ہے۔ یا آیت کا معنی یہ ہے کہ علیکم میں خطاب قاتلین کو ہے، تو معنی یہ ہوگا کہ اے ایمان والو فرض کیا گیا تم پر، یعنی اے قاتلو تم پر فرض ہے القصاص، معنی تفویض انفسکم الی القصاص، کہ تم اپنے نفسوں کو، قاتلوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو حوالے کرو قصاص کے لیے مقتولوں کے بارے میں، کہ تم نے جس کو قتل کیا ہے تو قتل کرنے کے بعد اب تقویٰ یہ ہے کہ بھاگو مت، چھپو مت، بلکہ عدالت میں جا کر قاضی کے پاس اپنے آپ کو پیش کرو اور اپنے آپ کو قتال کے حوالے کرو قصاص کے لیے کہ ہم سے بدلہ لیا جائے۔ تو معنی یہ ہوگا الحر بالحر میں اس کے اندر پھر تفصیل ہے اس قصاص کے جاری کرنے کی، کہ آزاد کو آزاد کے بدلے میں اور غلام کو غلام کے بدلے میں۔ اس آیت میں مقصد مفہوم مخالف نہیں ہے کہ آزاد ہی کے بدلے میں قتل کیا جائے اور آزاد غلام کے بدلے میں نہ قتل کیا جائے، اسی طرح عورت ہی کے بدلے میں قتل کی جائے اور عورت جو ہے نا مرد کے بدلے میں نہ قتل کی جائے۔ یہ مفہوم مخالف معتبر نہیں ہے، بلکہ اجراء قصاص جو ہے وہ جمیع انواع تمام اقسام میں شامل ہے،
یہ نہیں ہے کہ آزادوں کے اندر تو قصاص نافذ ہوگا اور غلاموں کے اندر قصاص نہیں ہے، کچھ اور ہے، یا مردوں کے اندر قصاص جاری ہوگا تو عورتوں میں نہیں ہے، یا اس طرح یہ معنی نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ مردوں میں بھی قصاص جاری ہوگا، عورتوں میں بھی قصاص جاری ہوگا، اور غلاموں کے اندر بھی ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط ہو، مرد عورت ہو اور غلام آزاد ہو یا آزاد عورت ہو، ان سب میں قصاص جاری ہوگا۔ مفہوم مخالف معتبر نہیں ہے۔ آیت کے اندر اشارہ ہے کہ اجراء قصاص کی تعمیم کا ذکر ہے کہ اجراء قصاص عام ہوگا، تمام انواع کو شامل، یہ معنی ہے آیت کا۔ الحر بالحر، کیونکہ رد ہے یہود کے اوپر کہ یہود جو ہے وہ قصاص کو بڑے لوگوں میں تو جاری کرتے تھے، بنو قریظہ کا قتل کیا جائے تو قصاص جاری ہو گیا، بنو نذیر سے کوئی آدمی قتل کیا گیا تو قصاص جاری نہیں کیا جاتا تھا۔ اس طرح نصارہ کے اندر تو قصاص تھا ہی نہیں بلکہ معافی تھی، اور یہود کے اندر قصاص تھا لیکن وہ بڑوں کے اندر تخصیص کی تھی، تو ان کے اندر اور مکے کے مشرک بھی اس طرح بڑے لوگوں میں قصاص جاری کرتے ہیں، عام چھوٹوں میں نہیں کرتے۔ تو اس افراط اور تفریط کو اور اس زیادتی کو ختم کرنے کے لیے کہ تمام اقسام میں قصاص جاری کیا، قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے۔ تو آزاد کے بدلے میں اور غلام کے بدلے میں، مرد عورت کے بدلے میں، یعنی تمام اقسام کے اندر، صنفوں کے اندر قصاص جاری کیا جائے گا۔ فمن، پس وہ آدمی کی معافی کی گئی، لہو اس کے لیے، من اخی اس کے بھائی کی طرف سے، شیئن کچھ تھوڑا سا، یعنی کچھ تھوڑی سی چیز۔ تو من سے مراد قاتل مراد ہے، کیونکہ معافی قاتل کو کی جاتی ہے، اور من اخی ہی سے مراد مقتول مراد ہے۔ تو مقتول تو خود معاف نہیں کرتا، مراد یہ ہے کہ مقتول کے ورثہ مراد ہے، اس لیے من طرف کے لیے آتا ہے، مانا من اخی ہی اس کے بھائی کی طرف سے، یعنی مقتول کے ورثہ کی طرف سے۔ جو مقتول قتل ہو گیا تو اس کے بھائی یہ ایک ہے یا دو ہے، یا اس کا باپ ہے یا اس کا بیٹا ہے۔ اور اخی ہی کے لفظ میں اشارہ ہے کہ قتل کرنے سے وہ کفر اسلام سے نکلا نہیں ہے، ابھی وہ اس کا بھائی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ بھائی چارہ اختیار کیا جائے، اس کے ساتھ دشمنی اور عداوت نہ رکھی جائے۔ من اخی ہی شیئن کچھ حصہ، تو قصاص کے اندر تو تجزی نہیں ہو سکتی کہ کچھ تھوڑا سا حصہ قصاص کا معاف کر دیا جائے، یہ معنی تو نہیں ہوگا کہ آدھا قتل کیا جائے اور آدھا نہ کیا جائے، کیونکہ قتل کیا جائے تو پورا قتل ہوگا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ مثال کے طور پر مقتول کے ورثاء میں سے دو بھائی ہے، ایک بھائی معاف کر دیتا اور دوسرا معاف نہیں کرتا، تو اس کو کہتے ہیں آدھی معافی۔ تو اس صورت میں آدھی معافی نہیں ہوگی، یہ نہیں ہوگا کہ ایک بھائی نے معاف کر دیا تو اس کا حصہ قصاص میں رہ جائے گا اور دوسرا قتل کر دے، چونکہ اس میں تجزی تو ہے نہیں ہے، تو کل معافی ہو گئی، گویا کہ مکمل طور پر اس کو معافی مل جائے گی، اب وہ دوسرا بھائی جو ہے وہ قصاص نہیں لے سکتا۔ فاتباع بالمعروف، تو اس سے پہلے احناف کے مسلک پر یوں عبارت کی تقدیر یوں ہوگی، جب معافی کر دی گئی ہے بعض ورثاء کی طرف تو گویا کہ کل معافی اس کو مل جائے گی۔ وَصُلِحَ بِالدِّيَةِ، اور صلح کی جائے، صلح باب مفعول سے، اور صلح کی جائے دیت کے ساتھ ہو، تو فَاتِّبَاعٌ مانا لازم ہے، فَعَلَيْهِ اس مقتول کے ورثاء کے اوپر لازم ہے، اتباع مانا گھومنا، پیچھا کرے قاتل کا، بالمعروف عرف کے مطابق۔ جیسے عرف میں کوئی کسی کا کسی پر قرضہ ہو تو وہ قرضہ کیسے مانگا جاتا ہے، اس کے مانگنے کا کیا اصول اور طریقے رواج میں، دستور میں، کہ اس کو اتنا تنگ نہ کیا جائے اور وقتاً فوقتاً اس سے مانگا جائے، تو یہ معنی ہوگا کہ فاتباع کا معنی پیچھا کرے گا، یعنی گھومے گا اور تلاش کرے گا، مطالبہ کرے گا اپنے اس دیت کا، بالمعروف عرف کے مطابق۔ یا بالمعروف سے مراد نیکی ہے، یہ اچھائی کے ساتھ اس سے مطالبہ کرے، ظلم زیادتی اس کے ساتھ نہ کرے، اس کے ساتھ شریعت کے مطابق۔ اور معروف کہتے ہیں ہر وہ چیز جو شریعت اور عقل کے موافق ہو تو اس کو معروف کہا جاتا ہے۔ وَأَدَاءٌ، اور علیہ معنی لازم ہے اس قاتل کے اوپر یا قاتل کے جو ورثاء عصبہ ان کے اوپر، ادا معنی دینا اس دیت کو، الیہ مقتول کے ورثاء کی طرف، بِإِحْسَانٍ، احسان کا معنی ایتاؤہ، الایتاء بالطریقۃ الحسن، کہ اس کو ادا کرے اچھے طریقے کے ساتھ، بلا مطل، بغیر ٹال اور مٹول اور تنگ کیے ہوئے، کہ اس کو اس کے مانگنے کے بغیر دے دے،
یا جو وقت طے کیا جائے تو اس وقت کے اوپر اس کو دے دیا جائے، اس کو تنگ کیا جائے۔ احسان کا یہ معنی ہوگا۔ ذالکا کا اسم اشارہ جو ہے یہ اس قصاص کی طرف ہے اور معافی کی طرف ہے، معنی یہ حکم قصاص جو ہے کہ قصاص جاری کیا جائے، یا یہ جو معافی کا حکم ہے اس مجموعے کی طرف لوٹ رہا ہے۔ تو یہ تمام احکام جو ہے نا تخفیف آسانی ہے من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، یا صرف اس عافی کی طرف لوٹتا ہے کہ یہ جو معافی ہے، کیونکہ یہود میں قصاص معاف نہیں تھا، اور اس لیے اس امت کے اندر جو ہے نا قصاص کی معافی بھی ہے، تو یہ گویا کہ ایک آسانی ہے۔ تو ذالک معافی یا مجموعہ یہ احکام قصاص اور معافی، تخفیف معنی آسانی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت اور خاص مہربانی ہے۔ رحمت سے مراد وسعت مراد ہے کہ اللہ نے تنگی نہیں کی کہ صرف قصاص جاری کیا جائے باقی کچھ بھی نہیں ہے، جیسے کہ نصارہ کے اندر صرف معافی تھا اور قصاص نہیں تھا ایک قول کے مطابق، اور یہود کے اندر صرف قصاص ہے معافی نہیں ہے۔ اور اس امت میں وسعت اور فراخی ہے کہ قصاص کا حکم بھی جاری کیا جا سکتا ہے اور معافی بھی دی جا سکتی ہے، اور اس کے مطابق پھر اس میں دیت دی جائے گی۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بس جس آدمی نے زیادتی کی بعد ذالک اس معافی کے بعد، مثال طور پر صلح ہو گیا اور صلح میں دیت بھی ادا کر دی گئی اور معافی ہو گئی، تو پھر بھی مقتول کے ورثاء راستے میں یا کسی جگہ میں پکڑ کر اس کو دوبارہ قاتل کو قتل کر دیتے ہیں، تو گویا کہ دھوکہ دیا، منافقت کی، تو فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ اس آدمی کے لیے خاص دردناک عذاب ہے، اس لیے کہ اس نے منافقت والا معاملہ کیا ہے، تو اس منافقت کے نتیجے میں اس کو صرف سزا ہی ہے، اور اس کے لیے پھر عذاب علیم دنیا میں وہی سزا ہے کہ اس سے بھی قصاص لیا جائے، اور قصاص نہیں تو معافی اور صلح اور دیت اس کے ساتھ بھی کی جا سکتی ہے، وہی جو ماقبل والا معاملہ ہے اسی اس کے ساتھ دوبارہ کیا جائے گا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ میں ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ نے کہا وَرَحْمَةٌ قصاص کے اندر رحمت ہے، تو کیسے ایک آدمی کو مارا جائے تو اس میں رحمت کیا ہے، مہربانی کیا ہے، اور اس میں ترغیب الی القصاص کی طرف ترغیب دی گئی ہے کہ وَلَكُمْ اے ایمان والو خاص تمہارے لیے فی القصاص بدلہ لینے میں حیاتن ایک خاص قسم کی زندگی ہے۔ حیاتن میں تنوین للنوع کے لیے ایک قسم کی زندگی ہے، اور اس قسم سے مراد یہ ہے کہ وہ نفوس کو امن اور حفاظت ملے گی، یا اولی الالباب۔ اس پر سوال یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کو قتل کیا جائے تو اس میں کیسے امن ملے گا، حیات تو نہیں، یہ تو حیات کو ختم کرنا ہے۔ تو یا اولی الالباب میں اشارہ کیا کہ جس کے عقل صاف ہے وہ اس حکمت کو سمجھتا ہے، یعنی اولی الالباب اس آدمی کو کہا جائے گا جو عقل والا ہے کہ جس کی عقل خواہشات سے اور اوہام سے وہموں سے پاک ہو، صاف ہو، اور ان حکمتوں پر اولو الالباب ہی سمجھ سکتے ہیں۔ عام لوگ اس حکمت کو نہیں سمجھتے کہ جب قصاص کا حکم جاری ہوگا تو آئندہ قتل و غارت کے بازار بند ہو جائیں گے اور معاشرے کے اندر امن پیدا ہو جائے گا۔ لعلکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ الفساد فساد سے، کیونکہ قصاص نافذ کیا جائے گا تو فتنہ فساد ختم ہوگا اور امن پیدا ہو جائے گا، یا لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ گویا کہ تقوی یہ ہے کہ قصاص جاری کیا جائے تو اس سے معاشرے میں لوگ متقی بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی